ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، یہ ماہ ربیع الاول جو کہ اسلامی یا قمری کیلنڈر کے لحاظ سے تیسرا مہینہ بنتا ہے، افسوس کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ جس طرح دیگر مہینوں میں مسلمانوں نے خرافات اور بدعات اور رسم و رواج کو ایجاد کیا، اس مہینے میں بھی بہت سارے رسم و رواج اور بدعات اور رسومات ایجاد کی گئی ہیں، اور اس مہینے میں خاص طور پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جشن عید میلاد النبی بھی منایا جاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، جشن عید میلاد النبی کے حوالے سے آج میں آپ کے سامنے بات کرنا چاہتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عید میلاد منانا کیسا ہے۔ تو میرے بھائیوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پیدائش کے حوالے سے مختلف قسم کی تاریخی روایت آتی ہیں۔ بعض لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے حوالے سے 9 ربیع الاول کہا، بعض لوگوں نے 12 ربیع الاول کہا، اور بعض لوگوں نے 17 ربیع الاول کہا، اور امام احمد رضا کہ جس کے نام کے اوپر بریلوی مذہب قائم ہے، اور ہمارے معاشرے کے اندر اکثر طور پر بریلوی حضرات ہی عید میلاد النبی کو مناتے ہیں، امام احمد رضا جو ہے وہ 8 ربیع الاول کے قائل ہیں۔ اور اسی طرح میرے بھائیوں، مہینوں کا بھی اختلاف ہے۔ امام عبد القادر جیلانی، جس کے نام سے لوگ 11ویں شریف اور کھیریں کھاتے ہیں، پیر عبد القادر جیلانی تو ماہ محرم کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت محرم کے مہینے میں ہوئی۔ بعض لوگ رمضان کہتے ہیں، گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا نہ تو مہینے میں کسی کو اتفاق ہے اور نہ ہی آپ کی تاریخ ولادت میں کسی کو اتفاق ہے۔ حالانکہ میرے بھائیوں، اتنا اہم مسئلہ دین کا ہو اور اس میں اختلاف اور واضح طور پر اس بات کا معلوم نہ ہو، تو یہ اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ عید میلاد النبی منانا شرعی طور پر اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، لوگوں کی عام رسم و رواج ہے اور لوگوں نے خود اس کو ایجاد کیا ہوا ہے۔ کیونکہ اگر یہ دین کا حصہ ہوتا تو جس طرح دین کے دیگر احکامات ہمیں معلوم ہیں، اس کے بارے میں بھی ہمیں ساری خبر ہوتی۔ دیکھو، آپ عید الاضحیٰ مناتے ہو، ساری دنیا کو پتہ ہے کہ وہ ذی الحجہ کی 10 تاریخ کو ہوتی ہے، اور یہ آپ عید الفطر مناتے ہو، 1 شوال کو ہوتی ہے، اور پوری دنیا کے اندر 1 شوال کو ہی عید الفطر ہوتی ہے، اور 10 ذی الحجہ کو ہی میرے بھائیوں عید الاضحیٰ ہوتی ہے۔ اگر اس کا بھی کوئی دین سے تعلق ہوتا اور شرعی مسئلہ ہوتا تو میرے بھائیوں، عید میلاد النبی کی بھی کوئی ایک فائنل تاریخ ہوتی اور وہ قرآن و حدیث سے ثابت ہوتی۔ تو لہٰذا جب اس کی کوئی تاریخ مقرر کی، آپ نے دیکھا ہے کسی علاقے کے اندر عید الاضحیٰ منائی جا رہی ہو اور دوسرے علاقے میں نہ منائی جا رہی ہو، آپ پاکستان میں دیکھتے ہو کہ ایک گھر کے اندر عید میلاد النبی منائی جا رہی ہے، دوسرے گھر میں نہیں منائی جا رہی، تو اس بات کا یعنی یہ اشارہ کرتی ہے کہ اس کی کچھ شرعی حیثیت نہیں ہے، لوگوں نے خود ایجاد کی ہوئی ہے۔ باقی اس کے ساتھ ساتھ میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے یعنی تمام پہلو واضح ہیں، یہاں تک کہ احادیث کے اندر موجود ہے کہ آپ کے داڑھی کے بال سفید کتنے تھے، سر کے بال سفید کتنے تھے، داڑھی کے بال سفید کون سی جگہ پر تھے، یعنی ایک باریک سے باریک عمل وہ بھی حدیث کے اندر واضح ہے۔ یعنی بعض اس طرح کے مسائل ہیں جو کہ لوگ عوام الناس کے سامنے بیان نہیں کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ازواجی تعلقات کو بھی لوگوں کے سامنے پیش کر دیا ہے۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ دین کا ایک ایک یعنی عمل جو باریک سے باریک بھی ہے وہ بھی سامنے ہے، تو عید میلاد النبی کی تاریخ واضح کیوں نہیں؟ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بھائیوں پیر کے دن روزہ رکھا۔ سوال کیا گیا کہ آپ نے روزہ کیوں رکھا ہے؟ آپ نے فرمایا فیہ ولدت و فیہ انزل علیہ،
میں نے پیر کو روزہ اس لیے رکھا ہے کہ میں پیر کو پیدا ہوں۔ آپ نے یہ نہیں کہا کہ میں 12 تاریخ کو پیدا ہوا ہوں، آپ نے یہ نہیں کہا کہ میں 9 کو پیدا ہوا ہوں، آپ نے تاریخ کا کوئی حوالہ نہیں دیا، نہ مہینے کا حوالہ دیا۔ آپ نے یہ کہا کہ میں پیر کو پیدا ہوا ہوں اور پیر کو ہی میرے اوپر وہی نازل ہوئی ہے، اس لیے میں روزہ رکھتا ہوں۔ تو یہاں سمجھ آئی کہ کوئی آدمی میلاد منانا چاہتا ہے اور روزہ رکھے، نہ کہ کھائے پیے، پکوان پکائے، حلوے کھائے، کھیرے کھائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ جس یعنی دن روزہ رکھا جاتا ہے اس دن عید نہیں ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھ کے عوام الناس کو، امت محمدی کو پیغام دے دیا کہ میں نے روزہ رکھا ہے، لہذا میری تاریخ والے دن، پیدائش کی تاریخ والے دن روزہ تو رکھا جا سکتا ہے، عید نہیں ہو سکتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ رکھ کے اس عید کی نفی کی گئی ہے، لیکن افسوس کے ساتھ لوگ عید میلاد النبی مناتے بھی ہیں آپ کی مخالفت کرتے ہوئے۔ اگر میرے بھائیوں زیادہ ہی محبت ہے، روزہ رکھو تاکہ پتہ چلے تم کتنی محبت ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ میرے بھائیوں جو عید الفطر ہے، عید الاضحیٰ ہے، اس سے پہلے کوئی نیک عمل ہے۔ دیکھو عید الفطر ہے، اس سے پہلے پورا یعنی مہینہ روزے ہیں، ماہ رمضان ہے، پھر عید ہے، پھر میرے بھائی عید الاضحیٰ ہے تو اس سے قبل حج ہے۔ تو گویا کہ یعنی عید الفطر رمضان کے بعد ہے، ایک عظیم عمل کے بعد ہے، اور عید الاضحیٰ حج کے ایک اہم رکن کے بعد ہے۔ تو میرے بھائیوں عید میلاد النبی سے پہلے کون سا اہم رکن آپ ادا کرتے ہیں کہ جس کی بدولت عید منائی جائے؟ لہذا کسی طریقے سے بھی میرے بھائیوں اس کا یعنی ثبوت نہیں ملتا، نہ شرعی طور پر، نہ عقلی طور پر، نہ نقلی طور پر۔ دیکھو میرے بھائیوں یہودیوں کو اللہ رب العالمین نے ہفتہ اتوار دیا، یعنی ہفتہ دیا چھٹی کے لیے، عیسائیوں کو اتوار دیا، اور ترتیب تو یہ بنتی تھی کہ مسلمانوں کے لیے پیر کا دن ہوتا ہے چھٹی کا یا خوشی کا، لیکن کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیر کا دن پیدا ہوئے ہیں اور تاکہ لوگ اس کو خوشی کا دن بنا لیں، تو اللہ رب العالمین نے ہمیں بیک کر دیا، ہمیں جمعہ کا دن دے دیا تاکہ لوگوں کے دل کے اندر پیر کی اہمیت بڑھ نہ جائے۔ یعنی ہر طرح سے عید میلاد النبی اور آپ کی پیدائش کو منانے کے بارے میں یا غم کرنے کے بارے میں اسلام نے کافی حد تک روکا ہے، لیکن آج کا مسلمان کوشش کرتا ہے خود ہی ایک تاریخ مقرر کر لی، اور تاریخ مقررنے کے بعد وہی تاریخ یعنی غم کی بھی منائی جاتی ہے، وہی خوشی کی ہے۔ تو میرے بھائیوں خود ہی کھانا پینا خود ہی سب کچھ بنا لیے گا، اس سے کوئی اسلام کا تعلق نہیں ہے۔ ہاں یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ یہ یکم ربیع الاول سے لے کے 12 ربیع الاول اور 3 دن تک میرے بھائیوں مدینے کے اندر سوگ کا منظر تھا۔ حضرت فاطمہ رو رہی تھی، حضرت فاطمہ یتیم ہو گئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ہماری مائیں جو ہے وہ دنیا میں گویا کہ ایک بیوہ ہو گئی تھی۔ صحابہ کرام کو غم پریشانی سے وہ نڈھال تھے۔ حضرت عمر کہتے ہیں جس نے کہا اللہ کے رسول فوت ہو گئے اس کی میں گردن تن سے جدا کر دوں گا۔ ابوبکر صدیق رو رہے ہیں، حضرت بلال مدینہ چھوڑ کر چلے گئے۔ یعنی مدینے کے اندر غم کی جو فضا تھی وہ ان ایام کے اندر تھی، یعنی ربیع الاول کے مہینے میں تھی، اور آج کا مسلمان اپنی پیٹ کی خاطر اور کیا ہے یعنی کھانے پینے کی خاطر اس دن کو منا رہا ہے۔ یہ کسی طور پر بھی میرے بھائیوں اس کو منانا صحیح نہیں ہے۔ ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کو اپنانا چاہیے کہ آپ دنیا میں کیا مقصد لے کر آئے ہیں، اس مقاصد کے اوپر عمل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔